نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پروگرام کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صبح بخیر فرمائے، صبح بدینہ اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں گے، صلاۃ والسلام پڑھتے رہیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نوازتے رہیں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم بہت ساری گفتگو کرنے والے ہیں آپ سے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب حاجی شبیر صاحب۔ آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مولانا اعظم مدنی صاحب کو بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا نور ہمارا نبی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس کے تلووں کا دھن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر
کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدل کر نکلا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدل کر نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایوین چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح میں آج ایک خاص بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ ایسا ٹاپک کہ جس کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ جی ہاں، کوئی عام ہو، خاص ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک کو جس کی ضرورت اور ہر ایک کے لیے اس کا ہونا بہت ضروری۔ آج ایسا ٹاپک، ایک ایسی چیز کہ اگر انسان کے اندر ہو تو انسان کو زینت بخشتی ہے، انسان کے اندر یہ چیز نہ ہو، یہ صفت نہ ہو تو انسان کو عیب دار کر دیتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے صفائی کی اہمیت۔ سبحان اللہ، صفائی کیا چیز ہے اور صفائی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیا، نبی پاک کی حدیث سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اور صفائی کتنی ضروری ہے۔ اگر صفائی نہ ہو یعنی گندگی ہو، صفائی کا اپوزٹ ہوتا ہے گندگی۔ اگر گندگی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال صحیح نہیں ہیں، تیل لگائے ہوئے کوئی 2-3 مہینے ہو گئے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں حاجی شبیر صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ صفائی کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، کچھ ابتدائی گفتگو میں چاہوں گا کہ آپ سے لیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ احادیث کی روشنی میں بھی جو صفائی کی اہمیت اس کی طرف بڑھیں گے۔ ایک جنرل گفتگو کیا فرماتے ہیں، صفائی کے ہمارے زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ مذہب اسلام جو ہے الحمدللہ علی بھائی یہ جی، کامل مذہب ہے، سبحان اللہ، مکمل مذہب ہے، جس نے جہاں روحانی پاکیزگی اور تہذیب سے ہمیں آشنا کیا ہے، تو وہاں اس مذہب اسلام نے حفظان صحت کے لیے، زندگی کو خوشنما کرنے کے لیے، خوبرو کرنے کے لیے جی، اسے اللہ تعالیٰ نے اصول دیے زندگی کے، اور اس کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اعلان فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ اور اتنی اس کی اہمیت میرے آقا علیہ السلام نے بڑھا دی کہ ارشاد فرمایا یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے، واہ سبحان اللہ، نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو پاکیزہ رہے، صاف ستھرے رہے۔ مزید یعنی یہ نکتی باتیں کہ اس پہ احادیث بیان ہوگی، لیکن 2 حدیثیں جی، جو اس سلسلے کے لیے میں نے جب پڑھی تو واقعی احساس ہوا کہ ہمارا مذہب کتنا کامل مذہب ہے، واہ کن باریکیوں پہ توجہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ واہ کیا اللہ۔ بات، ایک روایت میں کہ جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے،
اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ظاہر و باطن سب کو دکھانے کا نام اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے بے روی کے راستے میں بھی نہیں چھوڑا ہے۔ صفائی ابھیان کا پیغام ہمیں بہت پہلے مل چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 14 سال سے صفائی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا کہ وہاں میرے بندے آئیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، طواف کریں گے، اس کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو، مسجدیں مہکاؤ، سبحان اللہ۔ یعنی مسجدوں کو مہکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صفائی کا کانسیپٹ اتنا دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں آدھا جب نصف ایمان قرار دیا گیا تو ہمیں احساس دلایا گیا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے علی بھائی کہ اس معاملے میں ہماری توجہ نہیں، صفائی کے معاملے میں اتنی عدم توجہ معاذ اللہ رب العالمین کہ اگر ہم ہماری سوسائٹیوں میں چلے جائیں نا، جی جی۔ تو میں ایک اتفاق ہوا، میں لفٹ میں داخل ہوا تو بندہ پیچھے لفٹ میں اس نے تھوک دیا، مجھے اتنی یعنی جھٹکا لگا، میں نے کہا کہ یار آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ لفٹ کو اپنے گھر کا حصہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیا آپ اپنے گھر میں بھی تھکتے ہیں؟ کیا یہ تھکنے کا مقام ہے جس میں لوگ داخل ہو رہے آ رہے؟ صحیح۔ میں آپ کے پیر پہ تھک دوں کیسا لگے گا آپ کو؟ میں نے یہ جملے کے ساتھ کہا، میں آپ کے پیر پہ تھک دو مناسب لگے گا؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ پلیز ایسا مت کیجیے یار، آپ بلڈنگ میں وہ رہنے والے ہی تھے۔ تو ہماری یعنی معاذ اللہ رب العالمین ہم نے کیا سمجھا کہ میرا گھر ہے تو یہی صاف رہے گا، گھر کے باہر کے لوبی، اسٹیئر کیس، آپ کی پارکنگ کی جگہ کیا صفائی نہیں ہونی چاہیے؟ بلکہ ہمارے یہاں تو معاذ اللہ رب العالمین صفائی کے معاملے میں اتنی عدم توجہ ہوئی، بلکہ نصف ایمان جو فرمایا گیا، حیا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین بلڈنگوں سے ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہے جو بیان نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ کیا کر رہے، بچوں کا پیمپر آپ پھینک رہے ہو۔ مجھے ایک بلڈنگ میں یعنی کہا کہ پلیز آئیے ذرا شبیر بھائی دیکھیے کیا حال ہے۔ جب میں گیا ہوں دیکھنے کے لیے تو صدمہ ہو رہا ہے کہ وہ بیچارہ 2 منزل پہ ان کا فلیٹ ہے اور اس کے وہ ونڈو کے باہر ہی کسی اور پلاٹ کا وہ شیڈ ہے، اس شیڈ کے اوپر بچوں کے پیمپرز پڑے ہوئے ہیں، مکھیاں بھن آ رہی ہے، مچھر آ رہے ہیں، بولے مجھے کھڑکی بند رکھنی پڑتی۔ آپ کی بلڈنگ میں سویپر آ رہا ہے، میں آپ مہینے کا 3000 روپے اسے کچرا اٹھانے کا دے رہے ہو، پھر یہ پھینکنا کیا کانسیپٹ ہے؟ آقا فرماتے جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے عمل سے میں لوگوں کو ایذا دے رہا ہوں، مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ صحیح۔ تو اسلام جو ہے وہ بڑا پاک مذہب ہے، پاکیزگی کا دھیان دیتا ہے، اور حقوق العباد، یہ تو پاکی تو حقوق العباد سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اب میں مسجد میں آ جاؤں، حکم دیا گیا کہ جس لباس سے بدبو آتی ہے اس لباس کے ساتھ مسجد میں نہ آئے، بلکہ بدن سے بدبو آتی ہے تو مسجد میں نہیں آ سکتے۔ مسجد میں آنا۔ یقیناً یہ اس کی صفائی کی بہت اہمیت ہے، اور یہ بہت زیادہ جیسے شبیر بھائی نے بتایا نا کہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ تھوک دیتے ہیں کہیں پر بھی، ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کئی گھروں کے اندر ایسا جانا ہوتا ہے تو وہ مطلب پان کی پیک، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیواروں پر جو ہے نا وہ پان کی پیک تھوکی ہوئی ہوتی ہے، آتے جاتے جو لوگ جاتے رہتے ہیں منہ کے اندر پان کھایا ہوا ہے تو پان کی پیک تھوک دیتے ہیں، کوئی گٹکا کھایا ہوا ہے تھوک دیتے ہیں، اس طریقے سے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، مسجدوں کے اندر کبھی جانا ہوتا ہے تو مسجدوں کے اندر جب جاتے ہیں استنجا خانے میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھیں تو وہ پان کی پیک اتنا مطلب وہ عجیب سا بنایا ہوتا ہے۔ یقیناً ہم چونکہ مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دین نے جو ہمیں درس دیا ہے صفائی کا، سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو صحیح، ہمارے دین نے تو صفائی کو جو ہے نا ہمارے ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ کیا کہیں گے اعظم بھائی، یعنی اتنی اہمیت ہمارے دین میں ہے صفائی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دین میں واقعی میں صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بالکل۔ یعنی اب سوچیں ذرا، کسی چیز کو آپ کے ایمان کا حصہ قرار دے دیا جائے کیا بات ہے، تو اس سے بڑھ کر اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، بہت اس چیز زبردست۔ کے لیے یعنی کہا گیا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان صفائی کو قرار دے دیا گیا۔ تو مسلمان کو ہر اینگل سے صاف ستھرا اور بہترین لباس والا ہر اینگل سے ہونا چاہیے۔ اور اگر صفائی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو ہمارے جو مصنفین ہیں، ہمارے جو علماء اکرام ہیں، ہمارے جو مفتیان اکرام ہیں، اگر وہ کسی کتاب کو لکھنا شروع کرتے ہیں، اگر آپ
علم فقہ کو اٹھا کر دیکھیں تو علم فقہ میں سب سے پہلا باب جو ہوتا ہے وہ طہارت کا ہوتا ہے. واہ یعنی اسٹارٹنگ ہی صفائی سے کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، تیمم ہو گیا، تو اس طریقے سے منہ کی صفائی ہو گئی، مسواک ہو گئی، اس طریقے کی یعنی صفائی کو اتنی اہمیت دینا. نہیں یوں دیکھیں نا اب اسلام میں کتنی اہمیت ہے. نماز کی پہلی شرط. ہاں نماز کی شرط نماز کی طہارت. پہلی شرط طہارت. یعنی آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہو تو کہا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو صاف کر لو. اپنے آپ کو صاف کرنا. اپنا بدن آپ کا صاف ہونا چاہیے، آپ کا جو ہے نا وہ جسم صاف ہونا چاہیے، کپڑے آپ کے صاف ہونے چاہیے، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ صاف ہونی. اسلام میں اہمیت دیکھیں نا، چونکہ سب سے جو پہلا فرض جو ہے اسلام میں عبادات کے اندر وہ نماز اولین فرض ہے. اس کی ادائیگی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم پاک نہیں ہوگے تمہاری نماز ادا نہیں ہوگی. نماز ادا نہیں. سبحان اللہ. یعنی صفائی کی پاکی کی کتنی اہمیت ہے. جی یہ جو چیپٹر ہے یہ تو بہت وسیع چیپٹر ہے. غسل کا ہو گیا، وضو کا ہو گیا، اور یہ سب جو ہے. لیکن پھر بھی میں صرف اشارہ دینے کے لیے ایک ایک حدیث بیان کرتا ہوں. غسل کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل. واہ. فرماتے ہیں کہ اگر جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، سبحان وہ نہا لے. اب اسی طریقے سے جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، اور وضو میں بھی مسواک کی جاتی ہے. بالکل. مسواک کی کتنی تاکید فرمائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. سبحان اللہ. یعنی منہ کی صفائی، یعنی منہ سے بدبو نہ آنا. یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے کتنی چھوٹی چیزوں پہ ہمارے اسلام نے توجہ دلائی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کنگھی کرنا ہے، لوگ اس کو تو ہلکا سمجھتے ہیں. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کان لہو شعر فلیکرمہ. واہ. آقا فرما رہے ہیں کہ جس کے بال وہ بالوں کی تکریم کرے، یعنی ان کو اچھے سے رکھے، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. تو یعنی ہر موڑ پر اسلام جو ہے وہ ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے. اس طریقے سے کپڑوں کی صفائی ہو گئی تو کپڑے پاک کپڑے پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، اس کی ترغیب اور اس کا ذکر قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ترجمہ، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. سبحان اللہ. دیکھیں علی بھائی کتنا صاف حکم دیا گیا ہے کہ کپڑے پاک رکھو. اسی طریقے سے کچھ چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی ہے، لیکن ہمارے اسلام کی خوبصورتی ذرا دیکھیں کہ ان چیزوں کی طرف بھی، ان کی پاکی کی طرف بھی جو ہے احادیث میں ترغیب دلائی گئی ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی سو کر اٹھے تو اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے 3 بار نہ دھو لے. واہ. اور آگے فرمایا کہ اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے. رات بھر ہاتھ ادھر ادھر ہوتا ہے، جراثیم لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی فوراً کسی چیز کو، کھانے والی چیز کو پکڑ کے کھا لینا اور ہاتھ نہ دھلنا، تو اس طریقے سے بھی بیماریوں کا اور اس جراثیم کا جو ہے وہ جنم لینا. تو ان سب سے بھی حفاظت کے لیے کیسی توجہ دلائی گئی کہ صبح اٹھنے کے بعد کسی بھی چیز کی طرف ہاتھ ڈالنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو لیا جائے. اگر خلاصہ کلام دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر موڑ پر اسلام نے صفائی کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے کہ ہمیں ہر موڑ پر جو ہے وہ شریعت کی رہنمائی ملتی ہے. کیا بات ہے. نہیں ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے جو حدیث کریمہ سے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ہمارے دین کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سنتوں کو اگر دیکھیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے نا. یہ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کیا یہ اتنا، اس کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنی اہمیت، یہ صفائی ستھرائی کی اتنی اہمیت ایسی ہے کہ بندہ اگر کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، بہت سارے جراثیم، بہت سارے کیٹانو جو ہیں اس سے اس کی حفاظت ہو سکتی ہے. بلکہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی ہاتھ کے اوپر کوئی موذی چیز لگ گئی ہو، کوئی خون لگا ہوا ہو، کوئی ایسی چیز ہو، وہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے اور آگے ہمارے لیے نقصانات کا سبب بن جائے. علی بھائی آپ کی گفتگو سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ ایک ڈرائیور جو تھا وہ کھانا کھانے کے لیے کسی ہوٹل پر رکا، اور اس نے کھانا کھایا. تو کھانا کھانے کے بعد اس کا تھوڑی دیر کے بعد ایک دم اب سب لوگ گھبرا گئے کہ آخر اس ہوٹل میں ماجرا کیا ہے.
تو جب تحقیق کی تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو ٹرک ڈرائیور تھا وہ اس کا جب وہ ٹرک لے کر آیا تو راستے میں ایک سانپ جو ہے اس کے ٹائر کے نیچے آ گیا. اب اس نے کیا کیا, ٹائر بدلنے کے لیے جب اس نے اس ٹائر کو کھولا اور اس پہیے وغیرہ کو چینج کیا, اب اس نے بغیر ہاتھ دھلے جو ہے کھانا کھا لیا. تو وہ جو سانپ جو تھا وہ جو پہیے پہ لگا اور اس پہیے کے ذریعے جو ہے وہ اس کے زہر جو ہے ہاتھوں پر لگا اور ہاتھ بغیر دھلے ہوئے کھانا کھایا تو یہی زہر اس کے پیٹ میں چلا گیا اور اس کی موت کا سبب. یہ دیکھیں نا, سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انسان جو ہے وہ بھاگتا ہے, سنت پر عمل نہیں کرتا ہے, یعنی کہ ایک لگتا ہے بظاہر چھوٹی سی یہ تو چیز ہے, ہاتھ دھونے میں کیا ہے. لوگ بچے گھروں میں دیکھا جاتا ہے صاحب جو نا وہ بچے کھا رہے ہوتے ہیں کچھ بھی چیزیں, تو اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف ہم لے کر آئیں کہ بچوں کو کچھ بھی جب کھاتا دیکھیں تو ان سے کہیں کہ پہلے ہاتھ دھو لیں, ہاتھ دھو لیں. صفائی ستھرائی کا گھر کے اندر ماحول بنائیں گے نا, اگر گھر کے اندر ہم ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ بنے گا. میں نے یہ دیکھا ہے بعض جگہ پر بھائی صاحب, میں نے خود دیکھا الحمدللہ, میری بیٹی کا بھی ایک میں نے معمول دیکھا الحمدللہ, کیونکہ شروع سے یہ تربیت ہے کہ جو نا بچوں کو یہ بولا ہوا ہے کہ جو نا جب بھی کچھ چیز کھانا ہے تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, کھانا کھانے بیٹھنا ہے تو ہاتھ دھونا ہے. تو الحمدللہ یہ ذہن شروع سے دیا, تو اب چھوٹی سی ہے 4 سال کی, لیکن الحمدللہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتی ہے تو ہاتھ دھو لیتی ہے. تربیت اگر گھر میں ہوتی ہے اپنی الحمدللہ تو بچوں کے اندر یہ چیزیں دکھتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم خود بھی عمل کریں, بچوں کو بھی لے کر آئیں گے اس طرف, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے بچیں گے. اور صفائی کی تو ظاہر ہے ویسی اہمیت ہے. اچھا ایسا گفتگو چلی تھی صفائی کی, ایک تو یہ کہ نبی پاک کی صفائی, اور ایک طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی پاک کا جو معاملہ تھا, آپ بہت سادہ طبیعت, یعنی آپ کا لباس بہت سادہ, کھانا پینا بہت سادہ. تو ایک طرف یہ کہ نبی پاک سادہ بھی ہیں, ایک طرف صفائی بھی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو صاف ستھرا رہنے کے لیے مطلب بہت مہنگا لباس ہوگا, بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تب صفائی ہوگی, بہت مہنگا عطر لگانا پڑے گا, بہت مہنگا جو ہے نا وہ تیل لگانا پڑے گا, کپڑے جو ہے نا بہت مہنگے ہوں تو ہی صفائی ہوگی. تو کہ ایسا کوئی ضروری ہے کہ صاف ستھرا رہنے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے, صفائی کے لیے جو ہے نا بہت عالی شان بنگلہ ہونا ضروری ہے؟ کیا غریب بھی صاف ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کی طبیعت پہ ہوتی ہے, فطرت پہ ہوتی ہے. جی. اور ہمارا دین جو وہ دین فطرت ہے, جی, سادگی میں زینت ہے. سبحان اللہ. یہ ضروری نہیں کہ ہم لگژریز لباس پہنے, لینن کا میں کپڑا پہنوں تو میری یعنی معاشرے میں عزت ہوگی, میں غذا کاٹن پہنوں تو میری عزت ہوگی. بلکہ ابھی جو حال چل رہا ہے نا, جو کلائمیکس ہے, اس کلائمیکس کے حساب سے ایک حدیث میرے پیش نظر ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل طیب ہے. طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے, سبحان اللہ. ستھرا ہے, ستھرائی کو دوست رکھتا ہے. کریم ہے, کرم کو دوست رکھتا ہے. جواد ہے, جود و سخاوت کو دوست رکھتا ہے. لہٰذا اپنے صحن کو ستھرا رکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر اعتبار سے ممتاز بنا کے بھیجا ہے. اور رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جو تھی وہ طہارت کو اتنا پسند کرتی تھی کہ کسی بھی انداز میں, یعنی اب مسجد ہے, جی, اس کی صفائی کا کیا ذہن دیا کہ مسجد میں کوئی تنکا گرنے سے مسجد کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح کہ آنکھ میں کھس پڑ جانے سے تکلیف ہوتی ہے. تو یعنی تنکا گرانے کو بھی یعنی قبول نہیں کیا گیا اللہ اکبر, کہ آپ اس انداز میں رہیں کہ سب سجدے میں جائیں تو زمین اتنی پاک ہو کہ ایسا ہی. بڑی عجیب ہماری حالت ہوتی ہے. ہمارے موزے اس میں سے بدبو اتنی آ رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر و باطن دونوں پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ. بہترین امت اللہ فرما رہا ہے, سبحان اللہ. تمام امت میں سب سے افضل امت آپ ہے. تو افضلیت کے ساتھ یعنی یہ تمام جو افضلیت کے اسباب ذرائع اسے بیان فرمایا ہے کہ ہر اعتبار سے اپنے کو پاک صاف رکھے, ستھرا رکھے. ابھی آداب کتنے سکھائے, جیسا بھی آپ نے فرمایا کھانا کھانے کے تعلق سے, تو ہاتھ دھونے کے بعد منہ کا اگلا حصہ بھی دھوئے, زبردست. صرف ہاتھ ہی نہ دھوئے, منہ کا اگلا حصہ بھی دھوئے. لبوں پہ کیا لگا ہے پتہ نہیں. ایک ممبرا کی قریبی کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا. اچھا. سبب کیا بنا کہ اس نے کوئی کوک تھی, کولڈ ڈرنک تھی بیوریج, اس کو ایک کین کو اس نے کھولا اور فوراً پی لیا. اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پر پوائزن تھا. وہ کوئی زہریلی مخلوق نہیں, پتہ نہیں کوئی اخراج کیا ہوگا, اور یہ اس نے بیچارے نے دھوئے بغیر پی لیا ہے. یعنی دھوئے, آج سائنس کے لیے پھل کو دھو کے کھائے, یہ سب کریں. میری ایک عادت ہے, میں جب بھی سیب لیتا ہوں تو اسے دھو لیتا ہوں, پھر اس کے بعد ایک پلین چھری لے کے نائف لے کے اس کو رب کرتا ہوں. تو مجھے مفتی ہے سب دیکھے جی صاحب اس طرح سے آپ اہتمام کرتے ہیں. وہ بولا پتہ نہیں میری طبیعت بھی ہے
کہ میں گھر میں بھی صحیح ہے. اس کو استعمال نہیں کرتا ہوں. تو انسان کی فطری تقاضا ہے کہ وہ جو صفائی جب دیکھتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. صحیح. تو انسان کو چاہیے کہ وہ نبی پاک کی سیرت کو دیکھے. ماشاءاللہ بہت ساری بات عائی صاحب نے کہی. تو وہ یہی کہ ہمارے اندر جو ہے نا یہ صفائی ہو، ستھرائی ہو اور یہ چیزیں ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر بات کرتے ہیں تو نبی پاک کا اب انداز دیکھیں نا. میرے آقا کی تو وہ شان ہے کہ جدھر سے گزرتے ہیں تو وہ راہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہوگا، وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا. کیا کہیں گے نبی پاک کی خوشبو کے حوالے سے اعظم بھائی؟ نبی پاک کی خوشبو تو سبحان اللہ. انہی کی بو مایہ سمن ہے، واہ کیا انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، ہے کی رنگت گلاب میں. ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید اور چمکدار تھا. جی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کے قطرے موتی کی طرح چمکتے تھے. واہ. میں نے کسی مشک یا عنبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا. سبحان اللہ. پر وہ پسینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جایا کرتے تھے تو لوگ اس راہ میں پیاری مہک اور پیاری خوشبو کو جو ملاحظہ کرتے اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے، یہ کیا ہوا، ایک بار ایک واقعہ اس طریقے کا پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی ہے، اس کی شادی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لیتے آنا، واہ. اور میرے لیے میری یہ پہچان ہوگی کہ تم میرے دروازے پر دستک دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن وہ کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکڑی سے اپنے بازو پر سے پسینہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا واہ. سبحان اللہ. اور اس پسینے کو شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی. سبحان پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے جا کر کہو کہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر نکالے اور پھر اپنے آپ کو اس سے خوشبو لگائیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ معاملہ ہوا، جب وہ ان کی بیٹی جب وہ خوشبو لگاتی تو پورا شہر مدینہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا. اور اسی بنا پر انہوں نے اس گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر رکھ دیا. واہ. کیا بات ہے. جن کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم ہو کہ لوگوں کے گھروں کا نام خوشبودار رکھ دیا جائے تو ان کے دیگر صاف ستھرائی والے انداز، ان کے کپڑے، ان کے لباس اور ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو کی بات کی جائے تو اعلیٰ لیول کی خوشبو، سبحان اللہ. کہ ایسی خوشبو کہ ایک روایت ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا. دیکھا کہ سامنے سے کچھ بچے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. تو آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اسے عطار کی ڈبی میں سے نکالا ہو. یعنی جو عطر بیچتا ہے اس کے پاس جو عطر کی ڈبی ہوتی ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی خوشبو ایسے محسوس کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر دینے والے کی ڈبی سے اپنے ہاتھ کو فوراً نکالا ہو. سبحان اللہ. کیا کمال کی خوشبو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ اور آج بھی جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو محسوس جو ہے نا وہ عاشق کرتے ہیں. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. نبی پاک کو اللہ پاک نے ایسا کمال عطا فرمایا، ایسی خوشبو عطا فرمایا. اب ناظرین دیکھیں، جس نبی پاک کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ایک طرف ان کی صفائی ستھرائی کا عالم ہے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صفائی کی اہمیت کو اتنا بیان فرما دیا کہ صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے. اور اب دیکھو تو صحیح کتنی اہمیت ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے بیان کی. لیکن معذرت میں چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر جو صفائی ہے نا، صفائی ستھرائی کا جو معاملہ ہے، زیرو ہی سمجھ لیجیے کہ ہے. علی بھائی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے
کہ دکان پہ لوگ جاکٹ وغیرہ لینے جاتے ہیں نا جی تو یعنی سفید کلر کے علاوہ وہ کالا کلر چوز کرتے ہیں. جی اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے آخر ایسا کیوں ہے, بولے اس میں یہ جو ہے نا یہ زیادہ دن تک چل جائے گا, اس کو زیادہ دھونے کی ضرورت اس میں نہیں پڑے دکھے گا نہیں گی, گندگی, دکھے گی نہیں. اور گندگی اس میں بھی ہوتی ہے, گندگی وائٹ یہ میں تو بھی سب ہوتی ہے. ایونٹ والی باتیں. جی ہمارے تو یعنی روز گھر کے حال میں صفائی ہونا چاہیے نا. صحیح ہے, مکڑی کے جالے ہمارے گھروں پہ ہوتے ہیں, تنگ دست کے اسباب بیان کیے گئے, صحیح, وہ صفائی کا ابھیان ہونا چاہیے ہمارا. ہم یعنی کچن میں وہ صاف ہونا چاہیے, صاف نہیں کرے تو جھینگور ہو رہے, برتن آپ کے پڑے ہوئے اس پہ یعنی برتن میں بھی ایسا ہے رات کو کھانا کھایا وہ صبح ہی دھلیں گے. پڑے ہی وہ, اور وہ باریک باریک مچھر بھی بنا رہے, نل پہ زنگ جما ہوا ہے, بیسن کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا ہے, وہ کس رنگ کی ہے اور وہ کیا رنگ ہو گئی ہے. صحیح ہے, یعنی ایک جگہ بھی بیچاروں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں رک جائیں, اور میں رک تو گیا, لیکن بڑی کوفت ہو رہی تھی مجھے. کہیں واش روم دیکھیں, کبھی ٹوائلٹ دیکھیں, ہوئے 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 وہ جو یعنی جو جگہ صفائی کی ہے نا, صفائی جہاں ہمیں حاصل کرنی ہے وہ چیز صاف نہیں ہے. وہ چیز ہے ٹوائلٹ اس لیے کہ ہم وہاں پہ جا کے صفائی حاصل کریں وہ صاف نہیں ہے. اور میں تو یہ ایف جی این چینل سے یہ اپیل کروں گا کہ جو اگر اس وقت مسجد کے ذمہ داران اگر مجھے دیکھ رہے ہیں, پلیز وضو خانے اچھے کیجیے, صحیح, استنجا خانے اچھے کیجیے. نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, اسے کوفت ہو. یعنی مسجدوں میں استنجا خانے ہیں تو عجیب حالت ہے کہ وہ چھوٹی بکیٹ رکھی ہے, گلابی ہے لیکن کالی نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر, اس کا مگ ہے تو ہینڈل اس کا ٹوٹا ہوا ہے, پھر مگ بھی یعنی جو آپ نے رکھا ہے تو وہ نیچے رکھا زمین پہ, پھر وہی لوگ نماز اس میں پانی مگ میں ڈال رہے, وہی پانی استعمال کرے تو طہارت کہاں جا رہی ہے آپ, صحیح, کس راہ پہ جا رہی ہے. تو یعنی یہ طبیعت بھی نہیں ہونا چاہیے. پلیز اگر یہ کمزوری آپ کے اندر ہے تو ریکٹیفائی کیجیے, صحیح, کیونکہ یہ کمزوری آپ کے وجود کو بھی متاثر کرے گی, بالکل, آپ کی فکر کا بھی پتہ دے گی کہ یہ بندے کے اندر فکر میں کتنی کمزوری ہے. ابھی آپ استنجا خانے میں جاؤ, اتنی بڑی آپ کی ہوتے ہوئے بالکل, بالکل, اندر داخل ہو تو یعنی طبیعت نہیں ہوتی کہ اندر جائے, وہ بھی کئی مرتبہ دروازے ہلاؤ اور بدبو نکلے, پھر اس کے بعد بیٹھو. کبھی کبھی تو سر پکڑ لیتا ہے ایسا ہی, کہ اسے کیفیت ہو جاتی ہے. بھائی آپ استنجا خانے میں پان کسے کھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر, وہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ وہ تو مجبوری ہے. لوگوں کی فرش خراب کر رہے, لوگوں کی موٹر سائیکلیں خراب کر رہے, پان کی پیک مار دیتے. ایسا ہی, یعنی وہ بیچاری کی یعنی گاڑیوں پہ پان کی پیک پڑی ہے, کار اس کی خراب ہے, یوں بنی ہوئی ہے. آپ یعنی آپ خود غلیظ اور دوسرے کی جگہ کو بھی آپ نے گندا کر دیا ہے. ایسا ہی. یہ نہیں ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. یقیناً جو صاف ستھرے لوگ جو جن کے اندر کچھ وہ ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں پر خاص توجہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاست الحمدللہ انسان کے ذہن میں رکھی ہے, تو انسان کیوں اس کو جو ہے نا وہ گندگی کی طرف بڑھاتا ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن بنے گا. اگر آپ صاف ستھرے ہیں, آپ کو مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آپ بہت صاف ستھرے ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے سستی ہوتی ہے, کر سکتے ہیں, سارے سامان بھی ہوتے ہیں, جھاڑو بھی ہے نکال سکتے ہیں, پوچھا بھی ہے, پوچھا بھی لگا سکتے ہیں, جالے بھی صاف کر سکتے ہیں, ٹوائلٹ باتھ روم بھی صاف کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن بس وہ غفلت ہوتی ہے, کاہلی ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے. ابھی کریں گے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, ترسوں کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے, وہ کر لیں گے. تو یہ اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارا کام رہ جاتا ہے. نیت کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم صاف ستھرے رہیں گے, اپنے ماحول کو صاف ستھرا کریں گے, اپنے آپ کو, اپنے دانت دیکھ لیجیے, آپ کے ناخن اللہ نہ کرے کہ بڑے بڑے ہیں, ناخنوں کے اندر میل جم جاتا ہے, پھر وہ بہت مسئلے ہوتے ہیں. کپڑے اپنے دیکھ لیں, امامہ شریف باندھتے ہیں, ٹوپی اگر پہنتے ہیں تو وہ دیکھ لیں. اللہ نے داڑھی کی یہ آپ کو سنت ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا, داڑھی رکھنی بھی چاہیے, سنت ہے. داڑھی کو دیکھ لیں, سر کے بال دیکھ لیں, اپنا جو ہے نا وہ کان کے اندر اتنا میل جما ہوا ہے, ناک کے اندر وہ چیزیں جمی ہوئی ہے. اچھا پھر بعض لوگوں کی یہ بھی گندی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں, بار بار ناک کے اندر ہاتھ ڈالنا, کان کے اندر ہاتھ ڈالنا, اور یہ سب چیزیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں. تو اس لیے میں امید کروں گا انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن بنے گا, صفائی کی طرف آئیں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم خود بھی صاف ہوں گے, اپنے معاشرے کو صاف کریں گے, اپنے وطن عزیز ہندوستان کو صاف کریں گے. ہمارا تو نعرہ بھی ہمیں دیا گیا ہے نا کہ کلین انڈیا گرین انڈیا, انڈیا کو صاف بھی کریں گے, انڈیا کو انشاءاللہ ہرا بھرا بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ملک ہندوستان کی تعمیر میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو صاف ستھرا رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ,
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما اے اللہ تمام بیماروں پریشان حالوں کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا